جو دشمنان اہل بیت تھے نا جی، ان کی گھڑی ہوئی سازش ہے. جب انہیں یہ پتا چل گیا کہ انہوں نے جس طریقے سے یہ حکومت ہتھیائی ہے، اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ اس کو لیجیٹمائز کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو تو اونچا نہیں کر سکتے، لیکن حضرت حسن بن علی کو کسی طریقے سے نیچا دکھ. اس کے لیے پھر انہوں نے یہ ایک جھوٹی بات پبلک میں مشہور کر دی، اور خود شیخ زبیر علی رحمہ اللہ تعالیٰ جو دور حاضر میں بہت بڑے محقق ہیں حدیث کی فیلڈ میں، انہوں نے بھی اپنی کتاب فضائل صحابہ نے اس کے اندر اس کے اوپر نقد کی ہے. اس کی ایک روایت کی مصنف ابن ابی شیبہ سے پیش کرتے ہیں، وہ بھی منقطع ہے. یہ بالکل جھوٹی بات ہے. اور دیکھیں ابو داؤد کے اندر حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ حسن ابن علی جو ہے وہ 2 یا 3 دن کے لیے کسی کو بیوی بنائے اور پھر طلاق دے دیں؟ یعنی وہ 200 یا 120 شادیاں، اس قسم کی روایتیں مولا حسن علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا، یہ صراحتاً میں سمجھتا ہوں گستاخی ہے. اور اس گستاخی کو جس طریقے سے لوگ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بالکل غلط ہے. یہ چیز بالکل قرآن و سنت کے منافی ہے، ان کی شخصیت کے اندر بالکل نہیں بیٹھتی. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کثرت سے نکاح کی، اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں جنہوں نے بہت نکاح کی ہے، تو وجہ اس کی یہی ہے کہ حضرت حسن خود نہیں نکاح کرتے تھے. ان کو لوگ اپنی بیٹیاں پیش کرتے تھے کہ آپ نکاح کر لیں، اگر بچہ پیدا ہوا تو سید ہو جائے گا، ہماری رشتہ داری کس سے ہو جائے گی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نکاح بچہ نہیں بھی پیدا ہوا تو کم از کم آپ ہمارے داماد بنو گے تو ہمارا سسرالی رشتہ کس سے قائم ہو جائے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. بے شک بعد میں چھوڑ دیں آپ، کیونکہ ایک دفعہ جو سسر بنتا ہے وہ قیامت تک کے لیے بن جاتا ہے. جو ساس بنتی ہے طلاق کے بعد بھی وہ ساس ہی رہتی ہے. دیکھو یہ سسرالی رشتہ ایسا ہے کہ میاں بیوی میں طلاق ہو بھی جائے نا تو آپ کی بیوی کی اماں، آپ کی بیوی تو بیوی نہیں رہتی، لیکن بیوی کی اماں ساس ہی رہتی ہے. سمجھتے ہو؟ وہ ہمیشہ کے لیے محرم ہی رہتی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اسی طرح سسر ہمیشہ کے لیے بہو کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ سسر. تو وہ سسرال والا رشتہ بہرحال ہمیشہ کے لیے قائم ہو جاتا ہے. تو لوگ خود حضرت حسن سے عورتیں خود نکاح کرتی تھیں کہ کچھ دن بے شک ہم آپ کے نکاح میں رہیں لیکن ہمارا رشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہو جائے. تو حضرت حسن پھر طلاق دیتے تھے. تو اس طلاق کا عورت کو نقصان نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ہم اس سوسائٹی کے لحاظ سے دیکھ رہے ہیں. اس سوسائٹی میں تو اگر اس طرح سے طلاقیں ہوں تو بیڑا ہی، مرد کا بھی ہوگا عورت کا بھی ہوگا. ہاں بعض صحابہ کو حضرت حسن کے اس عمل پہ بھی اشکال تھا. ان کی رائے تھی، جیسے اختلاف رائے ہوتا ہے نا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ نہیں تھی. ان سے لوگوں نے کہا آپ نکاح کریں، انہوں نے کہا میری 4 بیوی ہیں. تو کہا آپ تو امیر المومنین ہیں، ایک کو طلاق دے کے کر لیں. انہوں نے فرمایا نہیں، الطلاق قبیح ابغضہ، طلاق بری چیز ہے، میں اس کو پسند نہیں کرتا. تو ان کا موقف یہ تھا بھائی اس کے جو مکروہ والا پہلو ہے وہ اس میں کیا ہے؟ غالب ہے. تو حضرت حسن نے کیوں کیا؟ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے رشتے نبی سے قائم ہو، تو اس حکمت سے انہوں نے طلاقیں بھی کثرت سے دی، نکاح بھی کثرت سے دیا. اور حضرت حسن کا جو یہ عمل ہے یہ حدیث کی کتابوں میں بھی ہے. جہلم والی سرکار نے کہا کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے، تو حدیث کی کتاب میں ہے. ابھی میں ریئیکشن کرانے پر آیا ہوں نا، تو جب اس ٹاپک تک پہنچوں گا تو انشاءاللہ جہلم والی سرکار کا کلپ چلاؤں گا. یہ کہہ رہے ہیں کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے، بتاؤں گا یہ والا دیکھو حدیث کی کتاب میں کائنڈلی بولو ہے. مرکز دین و ایمان، مرکز دین و ایمان، مرکز دین و ایمان، مرکز دین و ایمان.